کا ہو جذبہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی خاطر آپس میں محبت رکھنے والے جب باہم یعنی آپس میں ملیں اور مصافحہ کریں یعنی ہاتھ ملائیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک بھیجیں تو ان کے جدا ہونے سے پہلے دونوں کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد سلسلہ ہے زندگی سنوارے۔ اس میں ہم امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے عطا کردہ 72 نیک اعمال جو اسلامی بھائیوں کے لیے اور اسلامی بہنوں کے لیے 63 نیک اعمال ہیں، دینی طلباء کے لیے 92، طالبات کے لیے 83، بچوں کے لیے 40 اور اسپیشل پرسنس کے لیے 27، قیدیوں کے لیے 52 نیک اعمال ہیں، اور جو حج پر جاتے ہیں عمرے پر جاتے ہیں ان کے لیے بھی نیک اعمال ہیں۔ امیر اہل سنت فرماتے ہیں کہ نیک اعمال کے مطابق زندگی گزاریں، اسلامی زندگی گزارنے کا طریقہ اس میں موجود ہے۔ انہی نیک اعمال میں سے ایک نیک عمل ہم ہر مرتبہ اس سلسلے میں لیتے ہیں اور اس کے فوائد اور اس کے فضائل ہم سنتے ہیں۔ آج کا نیک عمل بہت اہم ترین نیک عمل ہے، اور اگر یوں کہا جائے کہ بہت مشہور یہ نیک عمل ہے، اگر بچہ بھی اس نیک عمل کو جانتا ہو تو شاید غلط نہ ہوگا، اور یہ وہ نیک عمل ہے کہ 72 میں بھی ہے اور 63 اسلامی بہنوں میں بھی یہ نیک عمل ہے، اور دیگر میں بھی، طلباء میں بھی، طالبات میں بھی یہ موجود ہے۔ آئیے سنتے ہیں وہ نیک عمل کون سا ہے۔ کیا آج آپ نے تہجد کی نماز پڑھی یا رات نہ سونے کی صورت میں صلاۃ اللیل ادا کی؟ جی حضور، نیک عمل نمبر 33 ہے، تہجد کی نماز پڑھی، اور اگر نہیں سوئے تو اس صورت میں وہ صلاۃ اللیل پڑھ لے۔ تہجد 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 بڑی برکت والی نماز ہے، رحمت والی نماز ہے، دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے، بہت کچھ ہے۔ تہجد بہت سنا ہم نے، اولیاء اللہ کی زندگیاں ہم نے سنی، تو تہجد تو اس کے کچھ اگر فضائل پتہ چل جائیں کہ تہجد کا اتنا مشہور ہے یہ نماز تہجد کی، تو اس کی فضیلت پتہ ہو نہ پتہ ہو لوگوں کو، لیکن یہ نماز مشہور ہے تہجد کی نماز۔ اس کے متعلق کچھ فضائل وغیرہ بتائیں۔ نماز تہجد واقعی بڑی پیاری عبادت ہے، اور اس کے تعلق سے نبی محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، افضل الصلاۃ بعد الصلاۃ المکتوبہ الصلاۃ فی جوف اللیل۔ یہ فرض نمازوں کے بعد نوافل میں جو افضل ترین عبادت ہے نا، وہ تہجد ہے۔ اللہ اللہ اللہ۔ ویسے نوافل تو اور بھی ہیں، اشراق کے نوافل ہیں، چاشت کے نوافل ہیں، اوابین کے نوافل ہیں، جی، اس کے علاوہ نوافل کا تذکرہ بھی کیا جاتا ہے، لیکن نوافل میں سب سے عظیم ترین عبادت وہ تہجد کی عبادت۔ ماشاءاللہ، کیا بات اور ہے۔ ایک دفعہ نبی محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں سید الملائکہ جبریل امین علیہ الصلاۃ والتسلیم حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، یا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، شرف المؤمن قیام اللیل۔ یہ مومن کا جو شرف ہے نا، وہ رات کے قیام تہجد میں ہے۔ سبحان اللہ۔ وَعِزُّهُ اسْتِغْنَاؤُهُ عَنِ النَّاسِ، اور مومن کی جو عزت ہے وہ لوگوں کے پاس جو کچھ موجود ہے نا، اس سے استغنا برتنے میں۔ دیکھو ہوتا نا کہ کسی کے پاس کوئی نعمت دیکھی، کوئی چیز دیکھی تو وہ دل میں کشش پیدا ہوئی، اور بندہ کس کے پاس کیا ہے اسی چکر میں رہ گیا، یہ مجھے مل جائے، اس کا چھن جائے، یہ میرے پاس ہونا چاہیے، یہ دلچسپی لینے والا انداز، یہ نہیں، بے رغبتی۔ لوگوں کے پاس جو کچھ ہے اس سے بے رغبتی، اس سے بندے کو عزت ملتی۔ اور نماز تہجد تو ایک ایسی عظیم عبادت ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت، ان کے لیے تو بطور تحفہ رکھی گئی، لیکن اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم 5 نہیں 6 نمازیں ادا فرمایا کرتے تھے، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، اس کے ساتھ ساتھ تہجد۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ۔ قرآن میں اس کا تذکرہ کیا گیا کہ رات میں ایک عبادت جو ہے نا، یہ ہم نے آپ کے لیے زائد کی ہے،
تو سرکار علی وقار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تہجد بھی ادا فرماتے ہیں. اور سورہ مزمل کی اگر تلاوت کریں نا تو سورہ مزمل میں فرمایا گیا ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ وطائفۃ من الذین معک. میرے پیارے حبیب، آپ کا رب جانتا ہے کہ آپ قیام کرتے ہیں. رات کے قیام کی بات ہو رہی ہے، 2/3 سے کم یا آدھی رات یا 1/3 1/3، یہ آپ رات کا قیام کرتے ہیں. وطائفۃ من الذین معک، اور یہ جو آپ کے ساتھ آپ کے صحابہ ہیں ان میں سے بھی ایک گروہ آپ کے ساتھ موجود ہوتا ہے. ماشاء اللہ. یہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رات کی عبادت کا تذکرہ کیا گیا. وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ. اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے ذکر فرمایا کہ رات میں اپنے رب کی بارگاہ میں سجدہ کرو اور طویل رات تک اس کی تسبیح بیان کرو. اللہ. یہ قیام اللیل اور تہجد جس کا آپ نے تذکرہ فرمایا اور اس نیک عمل میں جس کا بیان کیا گیا، یہ بڑی فضیلت والا، بڑی برکت والا کام ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اور بزرگوں کا جو ہم نے زندگیاں دیکھی تو پوری پوری رات کی عبادت بھی ہم نے سنی کہ بعض بزرگان دین رحمہم اللہ المبین کے متعلق آدھی رات عبادت کرتے. خود امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق بھی ہے کہ پہلے آپ آدھی رات عبادت کرتے تو کسی نے کہا کہ آپ پوری رات عبادت کرتے ہیں. یعنی اس نے ظن تھا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پر کہ یہ پوری رات عبادت کرتے. تو جب آپ کو پتہ چلا تو آپ نے کہا کہ جب لوگوں کا مجھ پر یہ اس نے ظن ہے کہ میں پوری رات عبادت کرتا ہوں تو میں پوری رات کیوں عبادت نہ کروں. تو آپ نے پوری رات عبادت کرنا شروع کر دی. اسی طرح کے بہت سارے ہم نے اس طرح کے واقعات سنے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ایک واقعہ ہے کہ کسی نے عرض کیا کہ حضور آپ سوتے کیوں نہیں ہیں؟ تو فرمایا دن میں سوؤں تو رعایا کا نقصان، رات میں سوؤں تو آخرت کا نقصان. ایسے میں عمر کو نیند کیسے آئے؟ ایک بزرگ سے پوچھا گیا تو کہا کہ قبر کا اندھیرا آنکھ نہیں لگنے دیتا. اور اس طرح کے ان کے واقعات اور پوری پوری رات عبادت. لیکن آج کے دور میں یہ چیزیں ہیں کہ رات کی عبادت اور کچھ سونا، کچھ اٹھنا، کچھ عبادت کرنا، کچھ نوافل پڑھنا، یعنی فجر پڑھنا بھی ایک مطلب بہت بڑی بات ہو گئی اس دور کے اندر کہ اتنی بڑی بڑی مساجد ہوتی ہے، ایک صف پوری نہیں ہو رہی ہوتی ہے، 2 صف پوری نہیں ہو رہی ہوتی ہے. حالات ایسے ہوتے ہیں. رات کی عبادت یہ کیسے ذہن بنے؟ یہ ایسے اگر غور کیا جائے نا تو اس میں جو ایک چیز اپنے سامنے آتی ہے، ہم اپنے مسائل، اپنے دکھ، اپنے درد، اپنی تکلیفیں یہ لے کے جگہ 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 جا کر بیان کر رہے ہوتے ہیں. کاروباری ٹینشن آ گئی تو اپنے 10 کاروباری شراکت داروں سے یا دیگر جاننے والوں سے جا کر اپنا دکھ درد شیئر کیا جائے گا. کوئی اور ٹینشن آ گئی تو جگہ جگہ جا کر بیان کرنے کا سلسلہ ہوگا، میرے ساتھ یہ، میرے ساتھ یہ، میرے ساتھ یہ ہوا. تو یہ جگہ جگہ بیان کرنے کے بجائے کیوں نہ اپنے سارے کے سارے معاملات اپنے رب کی بارگاہ میں پیش کر دیں. اللہ اللہ. تہجد کی نماز ادا کریں اور نماز تہجد کے بعد اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کر دیں. اور ایک حدیث میں نبی محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا صلو باللیل والناس نیام. رات میں نماز ادا کرو اس وقت جب لوگ سو رہے ہوں. لوگ نیند کے مزے لے رہے ہوں، تم رب کی بارگاہ میں حضوری کے مزے لو. اللہ. تو اس وقت اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی بارگاہ میں عرض معروض کا سلسلہ کیا جائے. یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جس کے ساتھ میں نے ڈسکس کیا نا اپنا کو دکھ درد، کچھ عجب نہیں ہے کہ جس کے سامنے میں نے اپنا سارا کچھ کھول کے رکھ دیا نا، وہی میری عزت کا جنازہ نکال دے. اسے پتہ چلے نا کہ یہ اس وجہ سے ٹینشن میں ہے اور یہ اپنا راز یا اپنے کچھ کمزور پہلو ہوتے ہیں جو کسی کے سامنے بندہ شیئر کر دیتا ہے. اب وہ اسی انداز سے اس کو پھر قابو کرنے کی کوشش کرتا ہے، تیرا دم پہ پاؤں رکھنا. تو اگر یہ سارے کے سارے رب کی بارگاہ میں عرض کرے گا نا تو اس وقت جو ایک کیف و سرور اور ایک سکون والا ماحول ملتا ہے نا کہ میں نے اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کیا، میرا رب بڑا کریم ہے، بے شک بے شک، میرا رب مجھے محروم نہیں فرمائے گا. بے شک بے تو شک. دنیاوی طور پر بھی اس کے کئی ایک فوائد ہیں، اخروی فوائد تو اپنی جگہ پہ ہیں ہی کہ اللہ تعالیٰ اس کے چہرے پر ایسا نور عطا فرماتا ہے کہ جس کی نورانیت قابل رشک ہوا کرتی ہے. قیامت کے دن یہ بغیر حساب کے داخل جنت کیا جائے گا. کئی ایک انعامات اخروی اعتبار سے ہیں. دنیاوی اعتبار سے ٹینشن فری ہو جائے گا، پرسکون زندگی نصیب ہوگی اور اللہ تعالیٰ جل جلالہ اس کی زندگی کو راحتوں اور نعمتوں سے بھر دے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بھائی عبادت کی ایک لذت نصیب ہو جائے اور لذت نہ بھی ملے
تو بھی عبادت کرتے رہنا چاہیے. عبادت تو کرنی ہے نا. دیگر جو عبادات ہیں نا، جی دن کی نمازیں، ٹھیک. دن کی نمازوں میں ریاکاری کا خدشہ ہوگا. ہوں ہاں ظہر پڑھ رہا ہے، ظہر کے بعد نوافل پڑھ رہا ہے، اتنی ساری مخلوق ساتھ موجود ہے، تو نماز کی کیفیت بعض اوقات بدل جاتی ہے. لوگ کیا کہیں گے؟ یا اکیلے نماز پڑھ رہا تھا، کسی کے قدموں کی آہٹ محسوس ہوئی، نماز کی کیفیت بدل گئی. تہجد میں تو ہے ہی اکیلا، بند کمرے میں. اب یہاں وہ تیزی نہیں ہوگی جہاں اسے پتہ کہ میں اپنی آخرت بنانے کے لیے اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوں. تو یہاں نماز کی کیفیت ہی کچھ اور ہوگی. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ اگر مزید ایک چیز کی طرف توجہ کی جائے، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان فی اللیل لساعہ، رات میں ایک گھڑی ہوتی ہے. ہائے ہائے ہائے. اچھا، یہ جو گھڑی ہے نا، یہ گھڑی جس بندہ مومن کو نصیب ہو جائے، اس میں دنیا اور آخرت کے تعلق سے وہ جو بھی سوال کرے، اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کر رہا ہے نا، رب کی بارگاہ میں جو بھی سوال کرے گا، اعطاہ ایاہ، اس کا رب اسے عطا فرما دے گا. اللہ اللہ اور یہ جو گھڑی ہے نا، یہ ہر رات میں ہوا کرتی ہے. اللہ اللہ. آپ تصور کریں ان لمحات کا کہ رات کا پچھلا پہر ہے، رحمت الہی جوش پر ہے، اور اعلان کیا جا رہا ہے، من ذا الذی یدعونی، کون ہے جو مجھے پکارنے والا ہے، اللہ اللہ. میں اس کی عرض کو پورا کروں گا، میں اس کی فریاد کو پورا کروں گا. من ذا الذی یسألنی فأعطی، کون ہے جو مجھ سے آج سوال کرے گا، جو مجھ سے سوال کرے گا میں اسے عطا کروں گا. ہے کو مغفرت کا طالب کہ وہ مغفرت کا سوال کرے اور اسے بخش دیا جائے. یہ آواز لگانے کا سلسلہ جاری رکھا جاتا ہے کو مانگنے والا، ہے کو سوالی، ہے کو مغفرت کا طالب، ہے کو میری بارگاہ میں عرض کرنے والا، یہاں تک کہ طلوع صبح صادق کا وقت ہو جاتا ہے. جب رب کی رحمتیں چھما چھم برس رہی ہیں. عارف کھڑی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، پچھلی راتی رحمت رب دی کرے بلند آوازہ، بخشش منگن والیاں کارن کھلا ہے دروازہ. رحمت کا دروازہ کھلا ہو اور بندہ سو رہا ہو، اس سے بہتر نہیں ہے کہ جب رحمت الہی چھما چھم برس رہی ہو تو یہ رب کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلائے، تہجد کے نفل ادا کر کے عرض کر رہا ہوں، میرے مولا رحمت کی نظر کر دے. دنیاوی پریشانی ہے تو بھی رب کی بارگاہ میں عرض کرے، آخرت کے اعتبار سے کچھ عرض کرنا ہے تو بھی اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کرتا چلا جائے. مرحبا مرحبا. کاش 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 ہمیں اس کا ذوق نصیب ہو. تہجد، آدھی رات، ضروری نہیں کہ آدھی رات، یہ بھی ہم انشاءاللہ عز و جل پوچھتے ہیں کہ تہجد کا وقت شروع کب ہوتا ہے، لیکن رب کی رحمتیں برس رہی ہے، دعا کی قبولیت کا وقت ہے، ذوق کا وقت ہے، شوق کا وقت ہے. ہم رات لیٹ لیٹ تک اپنے دوستوں کی صحبت میں بیٹھے ہوئے ہیں، گپے لگا رہے ہیں، یہاں وہاں کی باتیں ہو رہی ہے. ارے سو جائیں اور پھر اٹھیں، رب کا قرب خاص ہم پائیں، وہ دعائیں کریں. وہ ذوق اور وہ شوق اللہ ہم کو نصیب کرے. مزید انشاءاللہ الکریم ہم سنیں گے. آئیے ہم اپنے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں، کامیابی کا راستہ. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں یہ عرض ہے کہ آپ نے تہجد، صلاۃ اللیل اور اشراق و چاشت ادا کرنے کا زین دیا ہے. اس دور میں لوگ فجر کی نماز جماعت سے ادا کر لیں تو بہت بڑی بات ہے. کیا یہ مشکل کام نہیں ہے؟ اس بارے میں رہنمائی عطا فرما دے، جزاک اللہ خیرہ. اللہ کا نام لینا ہی مشکل ہے، باقی سب کام آسان ہے. ایسا سوچے بھی نہیں کہ مشکل ہے. کمانا مشکل ہے، کماتے ہیں نا، کھانا آسان ہے، کمانا مشکل ہے. کماتے ہیں، کماتے چلے جاتے ہیں پیچھے. جب کمانے والے پیچھے نہیں ہٹتے، مال کمانے والے پیچھے نہیں ہٹتے، تو مولا کی رضا پانے کے لیے ہم کیوں پیچھے ہٹے؟ مولا کی رضا پانے والے کاموں سے ہم بھی نہ پیچھے ہٹیں، اور بالکل فرائض کے ساتھ نوافل پڑھنے چاہیے، تہجد بھی پڑھنی چاہیے. یہ نہیں جس کے لیے دشوار ہے فجر، اس کے لیے ہے، اللہ اس کو بھی آسانی دے. لیکن ایک تعداد ایسی ہے نا جو پڑھ رہی ہے تہجد. مسجدیں کتنی ہیں جن میں با جماعت، ہمارے الحمدللہ شعبہ اصلاح اعمال کے تحت با جماعت تہجد ادا کی جاتی ہے. آپ فجر کی بات کر رہے ہیں، نصیب اپنا اپنا. تو جو فجر نہیں پڑھتے وہ بھی پڑھیں، اور جو فجر پڑھتے ہیں تہجد نہیں پڑھتے وہ بھی پڑھیں. دیگر نوافل بھی ضرور ادا کریں. اللہ پاک قبول فرمائے، برکت دے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. ماشاءاللہ الکریم. امیر اہل سنت کے تہجد کے حوالے سے ہم نے مدنی پھول سنے. آئیے اپنے سلسلے میں ایک سوال بھی شامل کرتے ہیں. میرا نام طارق ہے، اور حاجی صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ نماز تہجد کی کتنی رکعتیں ہوتی ہیں؟ نماز تہجد کی کم از کم رکعت 2 ہیں. 2 رکعت بھی کسی نے ادا کر لی تو اس نے تہجد کی سعادت پا لی.
ماشاء اللہ الکریم. اس کے ساتھ ساتھ میں وہی سوال کروں گا کہ اس کا وقت کب شروع ہوتا ہے؟ رات 12 بجے کے بعد، 1 بجے کے بعد، 3 بجے کے بعد؟ نماز عشاء کی ادائیگی کے بعد سو گیا یا بیٹھے بیٹھے ہی اونگ آ گئی تو تہجد کا وقت شروع ہو گیا. یعنی ابتدائی وقت تو یہاں سے ہے، لیکن تہجد کی ادائیگی کا جو افضل وقت ہے نا وہ رات کا پچھلا پہر، پچھلا پہر، یعنی ایک آخری حصہ. آخری حصہ. صحیح. جو سحری جس وقت عام طور پہ ہم ماہ رمضان جی میں جی کرتے جی ہیں، جی جی جی. طلوع صبح صادق سے پہلے والا وقت افضل وقت وہ ہے. بقیہ رات عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد یہ اگر سو جاتا ہے کچھ دیر کے لیے یا بیٹھے بیٹھے اونگ لیتا ہے تو یہ بیدار ہونے کے بعد تہجد ادا کر سکتا ہے. اب جو بھی نفل ادا کرے گا وہ تہجد ہوں گے. ماشاء اللہ. یعنی اب کوئی مسجد میں آیا، نماز پڑھی، یا کوئی اسلامی بہن ہے گھر میں، اس نے عشاء کی نماز پڑھی، فرض ادا کر لیے، اور اب وہ تسبیح پڑھ رہی ہے یا وہ کوئی وظیفہ اسلامی بھائی پڑھ رہا ہے مسجد میں بیٹھے بیٹھے، اب تھکا ہوا بھی ہے دن بھر کام کاج، اب اس کی بیٹھے بیٹھے آنکھ لگ گئی، جھونکا آ گیا اس کو، تو وہ اس کا تہجد تو پڑھ سکتا ہی ہے، اسی وقت پڑھ لے. پڑھ سکتا ہے. ہاں مرحبا. دیکھیں ماشاء اللہ بہت پیاری بات ہمیں پتہ چلی تہجد کے حوالے سے. ورنہ ایک اس میں یہ ہوتا ہے کہ آدھی رات کو اٹھیں. اچھا یہ بھی ہوتا ہے کہ مغرب پڑھی، عشاء نہیں پڑھی ابھی تک، تھکاوٹ ہے، سو گئے، اب آدھی رات کو اٹھے، 12 بجے 1 بجے اٹھے، تو وہ بھی تہجد عشاء پڑھ کے لیں. بعد اس کا وقت ہوگا، مغرب کے بعد نہیں. مغرب کے بعد، یعنی عشاء کے فرض پڑھ لے، پھر وہ ایک جھونکا لگنا یہ ضروری ہے. مرحبا، سبحان اللہ. آئیے ایک اور سیگمنٹ کی طرف ہم بڑھتے ہیں، خاص لوگوں سے خاص باتیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. مدنی چینل کے ناظرین، آپ سلسلہ دیکھ رہے ہیں زندگی سواری ہے، اور اس کا سیگمنٹ ہے خاص لوگوں سے خاص باتیں. کیا آج آپ نے تہجد کی نماز پڑھی یا رات نہ سونے کی صورت میں صلاۃ اللیل ادا کی؟ حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا، تہجد گزار لوگوں کے چہرے دیگر لوگوں سے زیادہ خوبصورت کیوں ہوتے ہیں؟ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، وہ اللہ پاک کے لیے تنہائی اختیار کرتے ہیں تو اللہ پاک انہیں اپنے نور کا لباس پہنا دیتا ہے. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان کے بعد سب سے افضل روزے اللہ پاک کے مہینے محرم کے ہیں، اور فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز رات میں پڑھی جانے والی نماز ہے. حضرت سیدنا جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نور کے پیکر صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، بے شک رات میں ایک ایسی ساعت ہے کہ اس گھڑی میں مسلمان بندہ جب اللہ پاک سے دنیا اور آخرت کی کوئی بھلائی طلب کرتا ہے تو اللہ پاک اسے وہ بھلائی ضرور عطا فرماتا ہے، اور یہ ساعت ہر رات میں ہوتی ہے. حضرت سیدنا ابو مالک اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، سید المبلغین رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک جنت میں کچھ ایسے محلات ہیں جن میں آر پار نظر آتا ہے. اللہ پاک نے وہ محلات ان لوگوں کے لیے تیار کیے ہیں جو محتاجوں کو کھانا کھلاتے ہیں، سلام کو عام کرتے ہیں، اور رات کو جب لوگ سو رہے ہوں تو نماز پڑھتے ہیں. اللہ پاک ہمیں تہجد گزار بنائے اور رات میں خوب خوب نوافل پڑھنے کی سعادت نصیب فرمائے. مرحبا. آئیے سوال بھی شامل کرتے ہیں. میرا نام رضا حسن ہے اور میرا تعلق کشمیر سے ہے. میرا حاجی صاحب کی بارگاہ میں ایک سوال ہے، اگر کسی نے صلاۃ اللیل ادا کر لی تو کیا وہ نماز تہجد کی فضیلت کو پا لے گا؟ جواب ارشاد فرما دیجیے. اس سوال کا جواب تو آپ دیں گے انشاءاللہ الکریم، لیکن اس میں ایک چیز میں ایڈ کرنا ضروری سمجھ رہا ہوں کہ صلاۃ اللیل کیا ہے، پہلے یہ پتہ چلے. اس میں تہجد جو ہے نا، اس میں عشاء کے بعد آرام کیا اور آرام کے بعد بیدار ہو کے جو نفل پڑھے نا وہ تہجد ہے. ٹھیک ہے. جو بعض اس طرح کے ہیں جن کی رات کی مصروفیت ہے، رات میں سونا ہی نہیں ہے، جنہوں نے رات میں آرام کرنا ہے نا تو آرام کے بعد اٹھ کر جو نوافل ادا کریں گے وہ تہجد ہوں گے. یعنی آنکھ لگ گئی، جھونکا آ گیا، نیند آ گئی، پھر اس کے بعد تہجد اب وہ ہوگی تہجد عشاء کے بعد. ٹھیک ہے. اور اگر کسی کا آرام کا سلسلہ ہی نہیں ہوا، سویا ہی نہیں ہو پوری رات. سویا ہی نہیں، ٹھیک ہے. تو وہ اب نوافل ادا کرے گا نا تو یہ رات میں نماز پڑھنے والوں میں اس کا شمار ہو جائے گا. ان نوافل کو یا جو بھی یہ پڑھ رہا ہے اس کو اس صلاۃ نماز اللیل کو کا صلاۃ اللیل کہا جائے گا، صحیح. جس میں سویا نہیں لیکن نوافل پڑھے، یہ صلاۃ اللیل ہے. تہجد کا مقام و مرتبہ
وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن صلاۃ اللیل کی اہمیت بھی ہے، تو وہ نہیں، تو یہ دونوں میں یہ جو سعادت اسے میسر آتی ہے وہ حاصل کرے۔ ماشاء اللہ۔ تو ایک بات مزید عرض کرنا چاہوں گا، اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی حاضر ہے، سرکار وقار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرماتے ہیں، یا عبد اللہ لا تکن مثل فلان، اے عبداللہ فلاں کی طرح نہ ہو جانا۔ جب وہ فلاں کون ہے؟ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کانا یقوم اللیل فترک قیام اللیل، وہ تہجد ادا کیا کرتا تھا، رات کو رب کی بارگاہ میں حاضری دیتا تھا، پھر اس نے چھوڑ دیا۔ اللہ اللہ اللہ، اے عبداللہ فلاں کی طرح نہ ہو جانا۔ ہائے ہائے، تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے غلاموں کے لیے پسند کرتے ہیں کہ وہ رات کے اوقات میں رب کی بارگاہ میں حاضری دیں اور یہ نوافل اور تہجد کا اہتمام کریں۔ علیکم بقیام اللیل، تم پر قیام لیل ہے، یعنی رات کی عبادت تم پر ہے، اور فَإِنَّهُ دَأْبُ الصَّالِحِينَ قَبْلَكُمْ، یہ رات کی عبادت جو ہے نا تم سے پہلے نیک بندوں کا عمل تھا، تم سے پہلے والے نیک بندے جی رات کی عبادت کیا کرتے تھے۔ وَهُوَ قُرْبَةٌ لَكُمْ إِلَىٰ رَبِّكُمْ، یہ رات کی عبادت جو ہے نا یہ تمہارے رب کی قربت دلانے کا ذریعہ ہے۔ ہائے ہائے، وَمُكَفِّرَةٌ لِلسَّيِّئَاتِ، اور یہ گناہ مٹانے والی ہے۔ وَمِنْهَاتٌ عَنِ الْإِثْمِ، اور یہ رات کی عبادت جو ہے نا یہ گناہوں سے روکنے والی ہے۔ اللہ اللہ اللہ، تو رات کی عبادت تہجد، اللہ اللہ، یہ نہیں تو صلاۃ اللیل۔ ماشاء اللہ۔ اللہ پاک ہمیں رات کی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، کچھ وقت ہم اٹھیں، اللہ کی بارگاہ میں حاضری دیں، نوافل پڑھیں۔ پوری رات بھی عبادت کرنی چاہیے، کرنے والے آدھی رات بھی عبادت کریں، رات کا کچھ حصہ عبادت کرنی چاہیے، لیکن بہت بڑی تعداد ایسی ہے کہ جس کا رات میں اٹھنا واقعی ایک آزمائش، اور دور تو ہمارے سامنے ہی ہے، بڑا پرفتن دور ہے، وہ ذوق و شوق عبادت کا نہ رہا، فرض نماز پڑھ لی، یہ بڑی بات ہے۔ تو کوئی ایسا بھی طریقہ ارشاد فرمائے کہ وہ رات بھی سویا رہے، رات بھر اس کو عبادت کا ثواب بھی مل جائے، ایسا بھی تو کچھ دے نا۔ وہ جو آپ جس طرف اشارہ کر رہے ہیں نا وہ اپنی جگہ پہ اہمیت اس کی ہے، لیکن تہجد اس کی اپنی ایک فضیلت ہے۔ ٹھیک، آپ کا اشارہ شاید اس طرف ہوگا کہ عشاء با جماعت ادا کی اور فجر با جماعت ادا کی تو ساری رات کی عبادت کا ثواب مل گیا۔ جی تو ثواب تو ساری رات کی عبادت کا ملا ہے، جی، لیکن چونکہ تہجد کے فضائل خود نبی محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائے، اس لیے تہجد اپنی جگہ پہ اہم عبادت پھر بھی رہے گی۔ جی جی، بالکل بالکل۔ یہ ایسوں کے لیے ہے جو بعض اوقات ہوتا ہے نا ساری رات بیٹھے رہے، گپ شپ چلتی رہی، چلے گپ شپ نہیں کی، ساری رات بیٹھ کے محفل سجائے رہے، نعت خوانی کا سلسلہ جاری رہا، تلاوت کا سلسلہ جاری رہا، دیگر عبادات کے سلسلے جاری رہے، لیکن جب فجر کا وقت قریب آیا نا تو ایسے مدہوش ہو کے بستر پہ پڑے کہ فجر ہی جاتی رہی۔ صحیح تو یہ جو رات کی عبادت کا سلسلہ ہوا ہے نا، یہ عبادت نفلی عبادت تھی، صحیح، مستحب اعمال ان میں سے کئی ہوں گے، لیکن فجر فرض تھی۔ وہ فرض تھی، ٹھیک، تو ان اعمال کی وجہ سے فجر اگر ضائع ہوتی ہے تو ان اعمال کی طرف توجہ نہ کی جائے، عشاء ادا کریں اور وقت پر سو جائیں اور نماز فجر با جماعت ادا کریں۔ نماز فجر با جماعت، ماشاء اللہ۔ جماعت کی ساتھ نماز کے فضائل اپنی جگہ ہے، لیکن جیسے عشاء جماعت کے ساتھ پڑھی، فجر جماعت کے ساتھ پڑھی، اس کو پوری رات عبادت کا ثواب ملے گا، لیکن جو اٹھ کر پڑھتا ہے تو یہ ایک مشقت بھی اٹھا رہا ہے، اور اس عبادت کی ظاہر خود اپنی جگہ اہمیت ہوگی، جیسا کہ وہ کہتے ہیں نا کہ ماں باپ کو کوئی نظر رحمت سے دیکھے تو اسے حج کا ثواب ملتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب بولے یہ حج کا تو ثواب مل گیا، یا تو لاکھوں لاکھ روپیہ خرچ بھی ہو رہا ہے، سفر بھی ہو رہا ہے، مشقت بھی اٹھائی جا رہی ہے دیکھ کر، حج کا ثواب تو مل گیا، ٹھیک ہے، لیکن اس کی فرض حج ادا نہیں ہوگا، ہاں ایک تو فرض حج ادا نہیں جانا ہی ہوگا، ہوگا، اس کے لیے جانا ہوگا۔ دوسرا اس کی مثال یوں بھی دی تھی، نفل حج بھی ہو تو، کہ مثال دی تھی کہ کوئی بادشاہ ہے اور ایک شخص کوئی اس کو شعر سناتا ہے، بادشاہ کو بہت اچھا لگتا ہے، وہ کوئی شعر اس کو اس شعر کے بدلے دے دیتا ہے، اس کو مزہ آ گیا کہ یہ شعر تمہارا، اچھا اب یہ دے دیا اس نے شعر اس کو، پھر کہیں یہ جا رہا ہے اور کوئی اس پر حملہ کرتا ہے اس بادشاہ پر، اور کوئی بادشاہ کا خادم آگے بڑھ کر بادشاہ کی جان بچاتا ہے، بادشاہ خوش ہو کر اس کو بھی ایک شعر دے دیتا ہے، لیکن ان دونوں میں بادشاہ کے نزدیک کون زیادہ محبت کس سے اس کو زیادہ ہوگی؟ ظاہر ہے اسی سے، بادشاہ تو بادشاہ جس بچانے کو، والے سے زیادہ ہوگا۔ ہاں
بادشاہ تو جس کو جو چاہے دے، لیکن ظاہر ہے کہ وہ جان اس نے بچائی، ظاہر ہے کہ اس نے مشقت زیادہ اٹھائی تو جی جب میں اس میں آخری جو کہ اپنے پروگرام کا وقت بھی اختتام پر ہے، ایک دو گزارشات عرض کروں گا تہجد کے حوالے سے ہاں کہ تہجد کے لیے کچھ چیزیں ذکر فرمائی گئی ہیں کہ ان چیزوں کو اپنانے والے کے لیے تہجد آسان ہو جائے گی. حلال کھانے کا اہتمام، اللہ اللہ اللہ. کم کھانا، کم بولنا، کم سونا، اس کا کوئی ذکر کیا گیا. اور خاص طور پر نا گناہوں سے بچنے کی کوشش. بعض حضرات نے یہ بھی ذکر کیا کہ اگر کینہ مسلم دل سے نکل جائے، مسلمانوں کا بغض، نفرت اور اس طرح کی جو قلبی ایک کیفیت ہوتی ہے، اس کیفیت سے اگر بندہ نکل جائے نا اور دل مسلمانوں کے معاملے میں صاف رکھے، اللہ تعالیٰ سے تہجد کی سعادت عطا فرماتا ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. واقعی ایک شخص نے عرض کی مولا علی سے کہ میں اٹھ کر رات کی عبادت نہیں کر سکتا، تو فرمایا کہ تیرے گناہ تیرے پاؤں کی بیڑیاں بن گئی ہیں. اللہ پاک ہمیں گناہوں سے بچائے، گناہوں سے بچے، بدنگاہی سے بچیں، فلمیں، ڈرامے، گانے بازوں سے بچے، جیسا کہ کینہ مسلم، جھوٹ، غیبت، چغلی، زبان کی حفاظت. انشاءاللہ تہجد بھی نصیب ہوگی. کتنے پیارے مدنی پھول ہمیں الحمدللہ ملے، اور کتنا پیارا یہ نیک عمل ہے تہجد تہجد تہجد. کاش اس کے ہم پابند ہو جائیں اور ہم تہجد پڑھنے والے بنیں. سیریس لینا پڑے گا کسی چیز کو، ورنہ فضائل تو پہلے بھی بہت مرتبہ سنے. روزانہ پر کرتے رہے نیک عمل کا رسالہ. اسلامی بہنیں بھی 63 نیک عمل کو روزانہ پر کریں، اللہ کی رحمت سے تہجد گزار بن جائیں گے. اگلے سلسلے میں ہم ایک اور نیک عمل لے کر حاضر ہوں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. عمل کا جذبہ عطا یا الہی، گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی. عمل کا جذبہ